اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز اور اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کے صدقے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور خوشحال رکھے، آپ کو آپ کے کاموں میں برکت دے، صحت دے، تندرستی دے، بچوں کو نیک صالح فرما بردار رکھے اور بچوں کو کامیابی اور کامرانی والی زندگی دے کہ وہ مٹی میں ہاتھ لگائیں تو اللہ اس کو برکت والا سونا، خیر والا سونا بنا دے۔ صرف ایسا سونا نہ بنائے جو بیکار ضائع ہو جائے، وہ جس میں برکت ہو۔ اللہ سے کبھی کثرت نہ مانگے، اللہ سے ہمیشہ برکت مانگے۔ دیکھ لیں یہ بچ جو ہے کتی، وہ 6-7 بچے دیتی ہے۔ کبھی ریوڑ دیکھا ہے؟ بکری 1 یا 2 بچے دیتی ہے، ریوڑ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں برکت ہے، وہ حلال ہے۔ اللہ ہمیں حلال پاک صاف زندگی گزارنے کی آسانی بھی دے، عقل بھی دے، سمجھ بھی دے، اور ہمیں اس پہ چلنا، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ سب سے پہلے میرے تمام عالم اسلام کے جتنے بھی میرے نبی کے امتی ہیں، ان سب کو ماہ ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ مرحبا مرحبا، محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ نبیوں کے سردار تشریف لائے ہیں، نبیوں پہ مہر کہ وہ آخری نبی تھے، وہ تشریف لائے ہیں اس مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود کہتے ہیں سب سے اعلیٰ مقام، جو کسی اور کو نہ عطا کیا ہو وہ ان کو عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان کی شفاعت، ان کا دیدار اور ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، کیونکہ حوض کوثر بھی تو ان کو انعام میں ملنی ہے نا۔ اللہ نے کہا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا، نہال ہو جائے گا خوشی سے۔ اللہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اللہ ان سے راضی ہو، ان کے درجات بلند سے بلند سے بلند کرے، بہت عزت دے، اور اللہ ان کی بھٹکی ہوئی گندی مندی ہم جیسی امت کو بھی حلال فراخ رزق کمانے کے لیے، چوری لوٹنگ منی لانڈر، اللہ ان کو میرے نبی کی امت سے اٹھا لے۔ اللہ جو بھی چور ہے نا، جو ملک کو لوٹ لوٹ کے کھا رہے ہیں، جو ملک کے راز بیچ رہے ہیں، جو ملک کو خراب ناکام اور توڑنے کے چکروں میں گریٹر پلان جس میں پاکستان کی تباہی کرنی ان کو منظور ہو گئی ہے، پیسے ڈالر لے کے اور باہر جدادیں لے کے اور ویزے لے کے فیملیوں کے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، اور ہمارے پاکستان کو چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم گاتے تھے چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے،
سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، آمین الہی ثم آمین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 27 رمضان المبارک کو گفٹ دیا ہے۔ اس کا برا سوچنے والے، برے پلان بنانے والے اور اس کو لوٹ کسوٹ کے لے جانے والے نیست و نابود ہی نہ ہو، تباہ و برباد ہو، اور ان کا اتنا سارا کوئی بچہ کوئی چیز بھی دنیا میں نہ رہے، ان کے نصیب نہ ہو، جس نے بھی میرے ملک کو لوٹا۔ اور اللہ نہ کرے کبھی ہم اپنے ملک کے دشمن اور اس کے لٹیرے اور اس کے بے ایمان بنے۔ اللہ ہمیں حلال رزق دے، فراخ رزق دے اور برکت والا رزق دے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں ربیع الاول کا ویلاگ کیوں نہیں کر سکی۔ پرسوں میں نے دبئی کا جب چاند نظر آیا نا، تو دبئی والے جتنے میرے لوگ ہیں انہوں نے مجھے بھیج دیا تھا، تو میں نے اسٹیٹس پہ لگا دیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ کل ایک شادی ہے، میں نے ذکر گروپ پہ بھی ڈال دیا تھا اور فیس بک پہ بھی، تو ہمیں ادھر جانا ہوگا۔ وہ ہمارے بڑے قریبی پرانے نیبرز ہیں اور بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کی بچی کی شادی ہے، اور میری دعا تھی کہ ان کی بچی ایک اب رہ گئی، ایک کی ماشاءاللہ بچے ہیں اب، تو اللہ اس کی اچھے جگہ پر رشتہ ہو، اللہ سب کے بچوں کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اللہ اچھے نصیب کھولے سب کے۔ ماں باپ کی تو یہی خواہش ہے۔ اس کے بعد اللہ بچیوں کو عقل دے اپنے گھر میں بسنے کی، رہنے کی، اور بیٹوں کو بھی عقل دے گھر سنبھالنے کی، گھر چلانے کی۔ گھر میں میاں بیوی بولتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، تنگی بھی ہے، آسانی بھی ہے، زیادتی بھی ہے، کمی بھی ہے، کوئی بات نہیں، کتنا کھا لینا ہے، کتنا پہن لینا ہے۔ اپنے گھر کی بات اپنے گھر میں رکھیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے تمہاری بیویاں تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عیب ڈھانپنے والا، جو ہمارا لباس ہمیں ڈھانپتا ہے نا، عزت رکھنے والا، یہ کہا ہے۔ جب اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دے دیا لڑکے لڑکیوں کو کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، تو بنے نا بے شرم ایک دوسرے کا لباس، کیوں نہیں بنتے؟ مجھے شدید نفرت آتی ہے ان لڑکیوں سے اور لڑکوں سے جو کہ اپنی باتوں کو اپنے ملنے والوں سے، دوستوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے کرتے ہیں اور ان بیچاروں کی زندگی خراب کر دیتے ہیں، ان کی خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ وہ ماں باپ کے دوست نہیں ہیں، وہ ان کے دشمن ہیں، اور وہ مائیں بھی دشمن ہیں جو کہتی کوئی بات نہیں، تیری بات نہ بڑی تو آ جاؤ ادھر گھر کھلا۔ وہ ان کو بتایا کہ ادھر ہی رہنا ہے، ادھر سے اب تیرا جنازہ ہی نکلے، اور وہ بھی ان کے ہاتھوں نکلے، بس ادھر سے خدا حافظ۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت سارے لوگوں نے کہا آپ نے ربیع الاول کا نہیں بتایا، لیکن میں تو شادی پہ چلے گئی تھی نا، 6 بجے سے تیار ہونا شروع ہوئے، 7 ساڑھے 7 بجے نکل گئی، اور دن میں چونکہ میرے گھر پرسوں محفل میلاد ہے تو اس کے اتنے کام ہے کہ آج میرا سر دکھ رہا ہے سارا دن، کچھ نہ کچھ یہ کیا وہ کیا، اسی طرح کل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ عزت رکھے، آپ سب لوگ دعا کرنا۔ اچھا، میں اپنے ویلاگ پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، پرسوں 3:30 بجے ہمارے گیسٹ آئیں گے، تو وہ جو ہم درود شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا بھی تھوڑا ورد کریں گے، کیونکہ پہلے اللہ کا ورد اور پھر درود شریف شروع کر دیں گے، تو وہ ہم لوگ گھنٹہ تو پڑھیں گے نا کم از کم، انشاءاللہ جو بھی لوگوں کو نصیب ہوگا کہ انہوں نے وہ پڑھنا ہے تو ان کو وہ ٹائم مل جائے گا، جن کی قسمت میں نہیں ہوگا کوئی بات نہیں، ہم تو پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو 4:30 بجے کے قریب ہم لوگوں نے کہا ہے کہ آپ لائیو آئیں، جس میں آپ نے حمد پڑھنی ہے یا نعت پڑھنی ہے یا دعا کرنی ہے، تو ہم لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے دیکھ لیں گے اور پڑھ لیں گے، اور ایک قسم کے اس میلاد میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اچھی بات ہے، شامل ہوں اور پڑھیں اور اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجیں، اور کیا چاہیے۔ تو کل جو بھی دیکھنا چاہے تو انشاءاللہ 4:30، 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، آپ ذرا نظر رکھیں۔ ویسے میں دھیان رکھوں گی گھڑی پہ بار بار، تو 4:30 بجے کے قریب انشاءاللہ ہم لوگ آن ایئر ہوں گے لائیو، اور اللہ کرے آپ دعا کرنا کہ ہماری عزت رہے، سب کچھ اچھا ہو، دعا بھی اچھی ہو، باتیں بھی اچھی ہوں، کھانا بھی اچھا ہو، مہمان بھی خوشی سے آئیں خوشی سے جائیں، ان کو بھی آگے پیچھے خیر کی خبریں ملیں، اور میرے وطن عزیز کی، میرے گھر کی، میرے خاندان کی بھی اچھی خبریں۔ تو چلے میں آپ کو ربیع الاول کے متعلق بتاؤں۔
ربیع الاول کا مہینہ ہے، بے حد متبرک اور فضیلت والا مہینہ، اور اسی برگزیدہ مہینہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اس لیے یہ بڑی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ یکم تاریخ ماہ ربیع الاول بعد نماز عشاء 16 رکعت، چلیں اگر یکم گزر گئی تو کوئی بات نہیں، آپ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، اللہ نے کوئی ایسے نہیں کہا کہ رہ گیا کسی وجہ سے تو نہیں پڑھ سکتے۔ آپ بہرحال 16 رکعت نماز پڑھیں، 8 یعنی 2 کر کے 8 دفعہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اور پھر سلام کے بعد 1000 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت ہی آسان ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے رحمت ہو اور برکتیں ہوں اور سلامتی ہو۔ اس نماز کے بہت ہی اس کی فضیلت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز اور درود پاک کو پڑھنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں گے، مگر باوضو سونا بہت ضروری ہے۔ ماہ مبارک کی 12 13 بعد نماز ظہر یہ نیت ہدیہ بروح اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز 10 سلام کے ساتھ پڑھ لیں، یعنی 10 دفعہ 2 کر کے نفل پڑھ لیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیں، اور ان کے خاندان کو اور ان کے صحابہ کرام کو اور ان کے اہل بیت کو۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اور اس نماز کے پڑھنے والے ہمیشہ توحید پر قائم رہیں گے اور شرک سے بیزار ہوں گے اور باوضو سوئیں۔ جب یہ پڑھ رہے ہو تو کوشش کریں کہ رات کو وضو کر کے سوئیں۔ ربیع الاول کی 12ویں 13ویں 14ویں شب کو بعد نماز عشاء اس دعا کو 7741 دفعہ پڑھیں، 7741 دفعہ پڑھیں۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، 7741 7741، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعا ترقی رزق کے لیے بہت ہی افضل ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ 12 تاریخ پیر یا جمعرات یا جمعہ ہو، ضروری نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جو اللہ لائے، لکھا ہوا میں نے ہے اس وقت کا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر یہ دن لائے تو ٹھیک ہے، نہیں لائے تو سارے دن اللہ کے دن ہیں، کوئی بات نہیں۔ ماہ ربیع الاول میں سب مہینوں سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، کثرت کے ساتھ اس مہینہ میں درود شریف پڑھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل پڑھ کے ان کو بخشنا بھی چاہیے، اور میں تو ہر روز بھی بعد نماز مغرب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی پڑھ سکوں، 2 4 6، اور اسی طرح تہجد کے بعد میں جتنے پڑھ سکوں ان کے صحابہ کرام کے خلفائے راشدین پہ، ازواج مطہرات پہ، آل اولاد پہ، ان کے اہل بیت پہ پڑھ کے بخشتی ہوں، اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتی ہوں آپ کا نیکی کا، جو آپ کا سارا مقدر بدل سکتا ہے، تھوڑی سی محنت سے۔ میں ہر روز بھی آپ کو یہی کہتی ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں، ضرورت مندوں کی جتنی بھی آپ آرام سے مدد کر سکتے ہیں کھلے چھپے ضرور کریں۔ میں بتاتی ہوں چھوٹے سے عمل کی طاقت بھی کتنی زیادہ ہے، چھوٹے سے عمل کی طاقت میں بتاتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں نیکی کبھی بھی اللہ رب العزت ضائع نہیں کرتا۔ سوچو اگر روز محشر اللہ آپ سے، مجھ سے صرف اس لیے راضی ہو گیا کہ وہ ایک دل جس کو آپ نے خوش کیا تھا نا، وہ ہمیشہ دعاؤں میں
ہم آپ کا میرا یا کسی کا نام لیتا تھا جسے کبھی تم نے یا میں نے یا آپ نے یا سب نے راحت پہنچائی تھی، ٹھیک ہے، تو یا وہ دل جو ٹوٹ گیا تھا اور آپ نے یا میں نے اپنے لفظوں سے اسے پھر پر امید کیا تھا، اسے دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، اسے پر امید کر دیا تھا، یا وہ دل جو تنہا تھا اور آپ لوگوں نے اس کا درد سن کر بانٹ لیا۔ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، پھر اس نیکی کو تو آپ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ سمجھے، احساس کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں، مجھے کوئی بھی کوئی اپنی تکلیف بتائے، میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو تسلی دے کے کھڑا کروں، میں اپنی دعاؤں میں اس کو پکڑ لیتی ہوں کہ یار جب تک اس کا کام نہ ہوا میں نے نہیں ہٹنا۔ ایک بچی کے کل جس کی بہن کی شادی تھی، اس کے کوئی بچہ نہیں تھا، تو میں نے اس کی ماں کو کہا اس کے پتہ کتنے بچے ہوں گے، کئی بیٹے ہوں گے پہلے، پھر کوئی بیٹی ہوگی، شاید اللہ دو دو کر کے دے دے، اور اللہ نے پہلا اللہ جیتا رہے رہتی جو اس کو بیٹا دیا اور پھر 1.5 سال بعد ٹوینز دی۔ کل میں نے اس کو کہا دونوں ٹوینز کو اکٹھے نہ پکڑ کے چلنا، الگ الگ رکھو، نہ کسی سے ذکر بھی نہ کرنا، نظر نہ لگے۔ کہتی آنٹی آپ کی دعائیں ہیں اور میں روز آپ کے لیے دعا کرتی۔ میں نے کہا تو میری یہ ابھی بھی دعاؤں میں ہے، کیونکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے لیے میں پڑھتی تھی تو رب نے اس کو نوازا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم، کسی کے لیے اچھا کرے وہ پلٹ کے آپ کی طرف آئے گا، جب کسی کے لیے برا کرے تو وہ بھی پلٹ کے ہماری طرف آئے گا۔ اللہ کو کوئی دھوکہ تھوڑا دے سکتا ہے۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکو لیکن اس کے لیے صرف دعا کر دو، پیسے بھی نہیں لگیں گے، تو وہ دعا اس سے بھی پہلے کہ آپ کے حق میں قبول ہو، انسان کو خوش کرنے کے لیے بس الفاظ ہی تو چاہیے ہوتے ہیں، آپ کی دعا اس سے بھی پہلے قبول ہو، آپ کی سوچ سے پہلے، بس چند الفاظ اور چند میٹھے بول اور کوئی زندگی کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ میں بڑی عیبدار ہوں، لیکن میں کئی 100 لوگوں کو روز اس کی زندگی کی طرف لوٹاتی ہوں، شکر ہے، اور میرے دل کو سکون ملتا ہے، اسی وجہ سے پھر میں ہنستی اور مسکراتی رہتی ہوں۔ مجھے آرٹیفیشل بننا اور آرٹیفیشل ہو کے ہر وقت پھرنا مجھے کوئی شوق نہیں۔ تو بس چند الفاظ اور چند میٹھے بول اگر کوئی اپنی زندگی کی طرف لوٹ جاتا ہے تو پھر سوچیں، اگر ہماری آپ کی اس اچھائی کی وجہ سے ہمارے لیے آپ کے حق میں دعا کرے اور اپنی نمازوں میں، اپنی تسبیح کے دانوں میں، تہجد کے سجدوں میں، سرد راتوں میں، اور یہ دعائیں تو ایسی دعائیں ہیں جو ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ آپ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ تک رسائی رکھتی ہے، تو سوچو کہ اتنی سی بھلائی آپ کی کتنی ادھوری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور کتنی آپ کی مشکلات جو ہیں وہ ٹل جائیں گی۔ اور چھوٹا سا میں آپ کو بتاؤں، یا اللہ یا سلاموں سے کیا ہوتا ہے؟ سلامتی اور صحت ملتی ہے، چین اور راحت ملتا ہے۔ اے اللہ مجھے سلامتی دے، اے اللہ مجھے سلامتی دے، یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، اے اللہ مجھے سلامتی دے، اس سے سلامتی اور صحت ملتی ہے، چین اور راحت ملتا ہے۔ اور آج کل لوگ زیادہ تر کہتے ہیں ہمیں انزائٹی ہے، ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں پریشانی ہے، یہ پڑھنے سے ختم ہو جائے گی۔ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا وہاب یا اللہ یا وہاب یا اللہ، مغرب سے پہلے پڑھیں، آپ لوگوں کو جو رزق ہے نا وہ بے بہا ملے گا کہ آپ اس رزق کو نہ گن پائیں گے نہ سنبھال پائیں گے۔ آپ میری بات کا یقین کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں درود بہت پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت پڑھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی پہ دن رات درود و سلام جو ہے وہ پڑھوں۔
بلکہ میری بک کہاں ہے، میں لاتی ہوں آپ کو اس میں سے 2 لائنیں سناتی ہوں. میرا تو کام ہی یہ ہے، سارا دن لکھنا، سارا دن لکھنا، سارا دن لکھتے ہی رہنا. لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. شہر یار ارم، تاجدار حرم، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قہر ریاست پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. السلام یا رحمت للعالمین، السلام اے
سبز گنبد کے مکین، یا الہی واسطہ ذکر رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تو امید ہے کہ میں نے آج آپ کو بتا دیا کیا کرنا ہے آپ نے ربیع الاول میں، اور اس کی پڑھائی بھی بتا دی ہے، اور میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ سب کی طرف سے سلام بھی کر دی۔ اللہ قبول و مقبول فرمائے، اور میری کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو، میری نیت میں کوئی کمی ہو، کوئی غلطی ہو، تو اللہ رب العزت مجھے معاف کرے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کرے، اور اس کے صدقے میرے والدین، میرے ننیال، ددیال، سسرال، عزیز رشتہ دار، میرے بچے، میرا شوہر، بہن بھائی، ان کے بچے، اور سارے خاندان کے غلطیاں کوتاہیاں، میرے نیبرز، میرے ویورز، میرے لسنرز، ان کی معاف فرمائے۔ اللہ میرے وطن عزیز پہ رحم و کرم فرمائے۔ میرا خیال آج کے لیے یہ کافی ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ پرسوں انشاءاللہ میں پھر آخر میں بتا دوں کہ 4:30 بجے ہم لوگ لائیو ہوں گے، اور آپ ہمارا میلاد پہ درود سلام نعتیں اور دعا سن سکیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔